अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अहम खबरों में अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी फ़िज़ाई हमले पे जो गुज़िश्ता दिनों हुआ था, पाकिस्तान ने अफ़गान की सरज़मीन पे जो हमला किया था उसके रद्द अमल में तालिबान ने भरपूर जवाब देने का फ़ैसला किया। इस पे बात करेंगे नाजरीन। बात करने से पहले उन दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बात करते हैं अफगानिस्तान पे हमले की। तो गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान ने जो अभी तक पाकिस्तान ने सरकारी तौर पे उसके अनाउंस नहीं किया, मगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में 4 दहशतगर्द ठिकानों पे, कैंपों पे, जिनमें खुदकुश जैकेट और ट्रेनिंग दी जाती थी, मतलब लोगों को वहाँ पे उनकी ब्रेन वॉशिंग करके उनको खुदकुश जैकेट बनाने पहनाने के तरीक़ाकार वहीं पे बताई जाती थी और उनको बाकायदा ट्रेनिंग कैंप से ट्रेनिंग दी जाती थी। जो 4 अहम ठिकानों को निशाना बनाया है उसमें पक्तिका है, ज़िला बरमल है और खूस के इलाके शामिल हैं। तो पाकिस्तान ने इन कैंप्स को जो है उनको टारगेट किया है और पाकिस्तान के मुताबिक 25 दहशतगर्द इसमें हलाक हो गए हैं, जिनमें 4 अहम दहशतगर्द जो है, जो कल हमने डिस्कस भी की थी, खबर भी दी थी। शेर जमान, मुखलिस यार, अख्तर मोहम्मद उर्फ खलील, इजहार उर्फ हमजा और शुएब मोहम्मद जो उमर मीडिया हाउस चलाते थे, उनको भी मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया है। और इन 4 दहशतगर्दों समेत 30 दहशतगर्द इसमें हलाक हो गए हैं। पाकिस्तान ने अभी तक अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ जो है इस पे जारी नहीं किया है कि आया हमने हमला किया है, आया इसमें ये बंदे हलाक हो गए हैं, मगर अफगान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से बाकायदा ऐलान कर दिया गया है कि इसमें ख़वातीन और बच्चे, जो दूसरी साइड का मौक़िफ़ है वो ये आ रहा है कि इसमें ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए हैं और हम इसकी मज़म्मत करते हैं और ये हमारी सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ है और इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा और हम इसका बदला लेंगे। नाज़रीन, ये जहाँ पे हमला हुआ है यहाँ पे ज़्यादातर 2014 में जो ज़रबे अज़ब ऑपरेशन था, राह रास्त ऑपरेशन था, जो फौजी ऑपरेशन थे, इसमें वो लोग जो शुमाली वज़ीरिस्तान के जो ऑपरेशन से चले गए थे अफगानिस्तान, और ज़्यादातर वो लोग टीटीपी की जो पाकिस्तान से नकल मकानी करके अफगानिस्तान चले गए थे। तो इन कैंपों में शुमाली वज़ीरिस्तान के वो लोग जो ऑपरेशन के दौरान इधर से गए थे वहाँ पे पनाह ली थी और इस ऑपरेशन के डर से टीटीपी की जो कारकुन थे, टीटीपी के जो रहनुमा थे, वो बमाए ख़ानदान शिफ्ट हो गए थे और इनके ख़ानदान की तफसील भी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस बेस एजेंसियों ने अफ़गान तालिबान के साथ शेयर की थी कि इनकी फैमिलियाँ खोस्त में, पक्तिया में, फला इलाका में, बरमल में, यहाँ पे जो है इनकी फैमिलियाँ हैं और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और ये बाकायदा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। इसमें नाजरीन जो बड़ी ख़बर है, एक तो हम कल भी बता चुके हैं कि इसमें मोहम्मद सादिक खान जो हमारे नुमाइंदे खुसूसी हैं अफ़गानिस्तान के लिए, जो काफ़ी अरसे बाद हमने उनको इंगेज रखा और 3 दिन से वो इंगेज थे और मुस्बत तरीके से पाकिस्तान के जो आपस के ताल्लुकात थे बड़े अच्छे जा रहे थे। यकदम पाकिस्तान ने बीच में सरप्राइज करके एयर स्ट्राइक की और अफ़गानिस्तान में जो है वो 4 मुख्तलिफ ठिकानों पे जो है वो बमबारी की। उस बमबारी की जद में अफ़गान मीडिया का कहना है कि 46 एहलकार जो हैं वो शहीद हो गए हैं, जिस तरह ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी कह दिया है कि 46 अफराद जो हैं, 50 अफराद तक इसमें शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान 25 से 30 अफराद क्लेम कर रहा है कि दहशतगर्द इसमें मारे गए हैं। वो नाम हमने आपको बता दिए कि 4 अहम कमांडर समेत ये सारे नाम पाकिस्तान ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर चुका है, मगर पाकिस्तान के जो हमदर्द सोशल मीडिया पे, एक्स पे जो अकाउंट्स हैं, जो समझे जाते हैं, माने जाते हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के राय रास्त, ये उनके जो नाम है वो सामने आए हैं। उन्हें बता दिया गया था कि इस तरह का है, मगर पाकिस्तान ने ऑफिशियली ISPR से अभी तक कोई प्रेस रिलीज वगैरह जारी नहीं की, ना ही दफ्तरी खारजा से कोई ऐसी डिटेल शेयर हुई है। अलबत्ता अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर अब्दुर्रहमान को जो है वो तलब कर लिया है और शदीद एहतजाज किया है कि हमारी सरजमीन आपने फ़िज़ाई खिलाफ वर्दी की है और हमारी शहरियों पे बमबारी की है, जिससे हमारी सलामती को आपने ख़तरे में डाल दिया है। इसका बदला लिया जाएगा, बाकायदा बयान दिए हैं।
ہم جیسا کہتے آ رہے ہیں کہ محمد صادق مذاکرات کر رہے تھے وزیر خارجہ سے، امیر متقی سے اور سراج الدین جو تھے وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ سے، جو اور وزیر تجارت سے، تینوں شعبوں سے کہ وزراؤں سے باقاعدہ ہمارے پاکستان کے نمائندہ جو ہیں وہ صادق محمد خان، وہ 3 دن سے میٹنگ کر رہے تھے، اور وہ میٹنگ میں بڑی کامیابی اچیو ہو گئی تھی، مگر پاکستان کو اطلاع ملی کہ یہاں پہ دہشت گرد ہیں۔ اب 2 خیال ظاہر کیے جا رہے تھے، کیونکہ اتنے ہائی آفیشیل میٹنگ میں پاکستان انوالو ہے، اور اتنے سیریس ایشو میں کہ طالبان کے ہمارے 1.5 سال کے تعلقات خراب ہیں، اور وہاں پہ پاکستان 3 دن سے باتیں بھی کر رہا ہے، مطلب اپنی نیگوسیشن اور گفتگو کر رہا ہے، میٹنگز کر رہے ہیں، انگیج کیا ہوا ہے سینئر رہنماؤں کے طالبان کو، اور پاکستان بیچ میں ایئر سٹرائک کر دیتا ہے۔ تو اس سے یہ اخذ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان نے طالبان کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، ہاتھ میں لے کے، مطلب ان کو سمجھا کے کہ ہم یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، دشمن ہمارے ٹارگٹ پہ ہے، یہ ہمارے دہشت گرد آپ کے ایریا میں پناہ لیے ہوئے ہیں، ہم ان کو مار رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے جو ناممکن سا لگ رہا ہے، کیونکہ 3 دن سے جو لگاتار میٹنگز ہو رہی تھی، اور یکدم اس حملے کے بعد جو تینوں وزراؤں کے جو ہے وہ اور ان کے ترجمان کی جو وضاحتیں آ رہی ہیں، تو وہ بڑی سخت ہے۔ ہمارے ناظم الامور کو ان کے سامنے احتجاج کرنا، ان کو طلب کرنا اور بدلہ لینے کا اعلان کرنا۔ اب یہاں پہ ناظرین بات کرتے ہیں بدلہ لینے کا، تو افغانستان میں وہ شمتا نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، ایئر سٹرائک ان کی ایسے ہے نہیں، فضائی طاقت ان کی ہے نہیں کہ وہ پاکستان پہ حملہ کر سکے، مگر ہاں ہمارے بارڈر کے آس پاس وہ طالبان کو، جو ٹی ٹی پی کے طالبان ہیں، انہیں کھلی چھوٹ دے سکتا ہے کہ جاؤ مزید حملے کرو۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ پختونخوا میں حالات مزید خراب ہوں گے۔ دوسرا آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی سرپرستی میں یہ کس حد تک آگے جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان پہ الزام لگا رہا ہے کہ جب آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اپنے ملک سے، ہمارے دہشت گرد جو آپ کے ملک میں چھپے ہیں ان کو مار نہیں سکتے، ان کو بھگا نہیں سکتے، اس کا مطلب ہے کہ ان کی سرپرستی آپ کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کا زیادہ تر الزام ویسے یہی ہے، تو پاکستان اس پہ سٹینڈ کر رہا ہے، اس لیے پاکستان نے یہ ایئر سٹرائک کی ہے۔ اب افغان طالبان کو دیکھنا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں، کہ انہیں تحفظ فراہم کرتے ہیں، ان کی فیملی کو جو مزید آگے جا رہی ہیں اور شفٹ ہو رہی ہیں مختلف مقامات پہ، مگر پاکستان کو اس کی خبر ہے۔ اب فضائیہ کے طور پہ وہ کیسے حملہ کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس ہیلی کاپٹر ہیں، کوئی ایسے فائٹر جیٹ ہے نہیں جن میں کمال کے ان کے پاس پائلٹ وغیرہ ہوں، تو ہیلی کاپٹر وغیرہ سے بارڈر کے ایریاز میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، مگر پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیاں جو ہے وہ بالکل ایکشن کے موڈ میں ہے، اور انہوں نے پہلے سے ہی ذہن بنا لیا ہے کہ اب افغانستان کوئی مداخلت کرتا ہے، کوئی مزید بدلہ لینے کی سوچتا ہے، کہ تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، کیونکہ پاکستان نے افغانستان کو کئی مرتبہ انفارم کر دیا کہ ہمارے دہشت گرد جو ہے وہ آپ کے علاقوں میں چھپے ہوئے ہیں، اور جو شمالی وزیرستان کے علاقہ ہے مکین، اس میں گزشتہ دنوں 16 پاکستان سیکیورٹی اہلکاروں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا تھا، اور ٹی ٹی پی نے باقاعدہ ذمہ داری قبول کی تھی، اور پاکستان کو انٹیلیجنس بیس معلومات تھی کہ ان پناہ گاہوں میں افغانستان میں برمل میں، پکتیا کے علاقہ اور خوست میں موجود ہیں دہشت گرد، جنہوں نے یہ کارروائی کی تھی، پاکستان نے ان پہ حملہ کیا اور اپنے شہیدوں کا بدلہ لیا ہے۔ اس سے پہلے یہ تیسری بار ہے پاکستان کا، ایک تو طالبان جب سے اقتدار میں آئے ہیں، پاکستان نے 2023 میں ایک حملہ کیا تھا، ایئر سٹرائک کیا تھا، اور 2024 میں 2 کر دیے، تو اب تک 3 ایئر سٹرائک ہو چکے ہیں، ان میں بھی 8-10 اہلکار جو ہے وہ ہلاک کر دیے گئے تھے، مگر اس ٹائم بھی افغان طالبان کا موقف تھا کہ خواتین اور بچے بیچ میں شہید ہو گئے۔ اب یہ بھی آیا ہے، یہ جو پاکستان اس کو بڑا سیریس لے رہا ہے، اور پاکستان نے اپنی افواج کو جو سرحد چمن میں اور اب تورخم بارڈر پہ ان علاقوں میں ہے، اور جہاں پہ پاکستان کی باؤنڈری افغانستان سے لگ رہی ہے، ان سب کو چوکنا کر دیا، اور احتیاط کر رہے ہیں اور واچ کر رہے ہیں کہ افغانستان کوئی بھی حرکت کرتا ہے تو منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ اب افغانستان کی وہ شمتا ہے نہیں، وہ طاقت ہے نہیں، زمینی ٹھیک ہے، زمینی طور پہ انہوں نے افغانستان کی 2.5 لاکھ آرمی کو جو ہے بھگا دیا تھا، اور یہ 10,000 مقابلے میں 8-10,000 لوگ تھے طالبان، مگر اس ٹائم کی پاکستان کی مکمل سپورٹ حاصل تھی، اور پاکستان کی فورس دنیا کی بہترین فورسوں میں سے ہے۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے
کہ افغان پاکستان کے ساتھ جنگ کرنا وغیرہ اس طرح کے معاملات میں شریک ہوں، بلکہ بڑا مشکل ہو جائے گا افغانستان کے لیے. لگ ایسے رہا ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پوری طاقتیں وہاں سے بھاگ گئی ہیں امریکہ، تو اس میں زیادہ رول 95% رول جو ہے وہ پاکستان کا تھا. اگر پاکستان اس میں امریکہ کی مدد نہیں کرتا اور طالبان کی مدد نہیں کرتا تو آج اب طالبان حکومت میں بھی نہ ہوتے. تو طالبان کی حکومت کو ختم کرنا پاکستان کے لیے انتہائی آسان ہے اس ٹائم پہ، مگر پاکستان ان معاملات میں پڑنا نہیں چاہتا. یہ طالبان پاکستان کے ہی بنائے ہوئے ہیں، یہ ہم نے اپنی غلطیاں کی ہیں، اب وہ اپنی غلطیوں کو بھگت رہے ہیں. بہت سے ایسے معاملات ہیں جو پاکستان میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اصل میں ایک 10 سالہ منصوبہ ہوتا نہیں ہے. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ منصوبے ہوتے ہیں. باجوہ صاحب کے اپنے منصوبے تھے، عاصم منیر صاحب کے اپنے، اس سے پہلے جنرل راحیل شریف کے اپنے تھے، آپ آگے جائیں پرویز مشرف کے اپنے تھے. تو سب کے اپنے 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 ٹینیور کی حد تک وہ پالیسیز بناتے ہیں. اگر ایک 10 سالہ منصوبہ پورا بناتے تو یہ اسپیشلی انٹرنلی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جو ہمارے پڑوس ممالک ہیں ان کے حوالے سے اگر ہماری پالیسی 10 15 20 سال ایک ہی رہتی تو پاکستان کو بڑا فائدہ ہوتا اس میں. خیر، کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہو کے مزید ڈیٹیل آپ کو دیں گے. اللہ حافظ.